برکاتہ العالیہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور طلباء کو واعظ و نصیحت فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، نعرہ تکبیر۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یہ درس گاہ یوں ہی رہے گی، یہ درس گاہ یوں ہی رہے گی، اور ہزاروں طالب علم اپنی اپنی جھولیاں علم سے بھر کے لے جائیں گے۔ سب نے جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ جس بزم کے بانی حضرت مولانا یاسین احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی علیہ، پھر ان کے نقش قدم پر چلنے والے حافظ حفظ الرحمن رحمہ اللہ، اس مجلس کو قائم کر کے ایک راستے پہ چلا کر چھوڑ گئے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کے نامہ اعمال میں ان ہمارے اعمال کو بھی لکھ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو منور فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اسی طرح اس مدرسے کو قائم کرنے والے اور بھی منتظمین حضرات دنیا سے آخرت کو سدھار گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو بھی منور فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ آپ حضرات خود نہیں آئے، اللہ تعالیٰ لائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، اس واسطے آ گئے ہیں، اس واسطے شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اپنی اس کتاب کو، جس کو سمجھنے کے لیے آپ ابتدائی درجے یہاں پڑھتے ہیں، ان کے لیے کچھ لوگوں کو منتخب کر لیا ہے، چن لیا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، بڑے بڑے حسین جمیل بچے آپ کو سڑکوں پر پھرتے ہوئے نظر آئیں گے، ذہین بچے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ملک کے مختلف اطراف سے یہاں جمع کیا ہے، چن لیا ہے۔ آپ اس کی قدر کریں، اللہ کے انتخاب کی قدر کریں، اللہ تعالیٰ کے انتخاب کی قدر کریں۔ ہم جو قدر کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ شکر کریں۔ شکر کیسے ہوتا ہے؟ صرف لفظ نہیں پڑھنا پڑتا، شکر ہے شکر ہے شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے، اس نعمت کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنے کا نام شکر ہے۔
زبان سے بے شک کہیں، لیکن استعمال جب تک نہیں کریں گے اس طرح، وہ شکر ادا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ہر چیز کا بندوبست کر دیا، یہاں آپ کو کوئی مشکل نہیں۔ پھر ہم سستی کریں تو پھر جہاں شکر پر اللہ تعالیٰ مزید نعمت دیتے ہیں، وہاں ناشکری پر سزا بھی دیتے ہیں۔ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ تم شکر کرو تو ہم زیادہ دیں گے۔ جتنا سبق یاد ہوا ہے اور محنت کریں اور اس پر شکر کریں، یا اللہ اتنا تو یاد ہو گیا، اب اور باقی بھی یاد کروں گا، تو انشاءاللہ کن ذہن سے کن ذہن آدمی بھی ذہین بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس شکر کی برکت سے ذہین بنا دیں گے۔ اور پھر کوشش کریں کہ جس لائن میں ہم علم سیکھنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، یہیں سے علماء بنتے ہیں، عالم بنتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے عالم کون ہوتا ہے، ہم نے اس درجے کو حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے جو ڈرتے ہیں وہ ہیں علماء۔ جس کے پاس بہت علم ہو اور اللہ سے نہ ڈرو، الٹا تکبر کرے، وہ عالم نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو پسند بھی نہیں ہے۔ شیطان کے پاس بھی بہت کچھ علم ہے، لیکن راندہ درگاہ ہے، مردود ہے، ملعون ہے۔ اور بہت سے لوگ جو شروع میں طالب علم ذہین نہیں ہوتے، محنت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ذہین بنا دیتا ہے۔ شیطان تو کوشش کرتا ہے بھائی تجھے یاد نہیں ہوتا چھوڑ دے، یاد نہیں ہوتا چھوڑ دے، کیا کرے گا، کوئی اور کام کر۔ اور جو لگا رہتا ہے، محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس محنت کی قدر کرتے ہیں، اس کو علم نصیب فرما دیتے ہیں، اس کو عزت نصیب فرما دیتے ہیں۔ تو اس واسطے ہم سب طالب علم ہیں، ہم سب کو کسی درجے میں، اب استاد بن گئے تب بھی طالب علم بن کے رہنا چاہیے، امام بن گئے تب بھی طالب علم بن کے رہنا چاہیے۔ قاضی احسان احمد شجاع آبادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں آپ کے جیب میں قلم بھی ہونا چاہیے اور کاغذ بھی ہونا چاہیے۔ آپ جہاں کہیں بھی جائیں، کوئی دیوار پہ اچھی بات لکھی کھڑی ہے تو لکھ لیں، کسی آدمی سے کوئی بات اچھی سن لی ہے، خواہ وہ کوئی مذہب رکھتا ہے، اچھی بات ہے اس کو لے لیں۔ اس طرح بھی آپ کے پاس ذخیرہ علم کا ہو جائے گا۔ آپ دیکھتے نہیں، ایک قطرہ قطرہ جب ملتا ہے تو جوہر بن جاتا ہے، دریا بن جاتا ہے۔ ایک ایک تنکا ملتا ہے تو گھونسلہ بن جاتا ہے، اس میں پرندے اپنے بچے پالتے ہیں۔ ایک ایک ذرہ ملتا ہے تو صحرا بن جاتا ہے۔ ایک ذرے کی قدر کرنی چاہیے ہمیں، ہر ذرے کی قدر کرنا چاہیے۔ کھانے میں بھی جو ذرے ہیں ان کو پھینک نہیں دینا۔ ہمیں یاد ہے والد صاحب یا بڑے کہتے تھے اپنی بولی میں، روٹی کھاویں آپ نو تے بھونگے کھاویں ثواب کو۔ یہ جو بھونگے ذرے گر جاتے ہیں، اس کو اٹھاؤ تو ثواب ملے گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا ہے نا، کوئی لقمہ تمہارا گر جائے اس کو اٹھا کے صاف کر کے کھا لو، اگر وہ کھانے کے قابل ہے۔ بالکل گندگی میں جا پڑا، ناپاک ہو گیا تو وہ الگ بات ہے،
لیکن اگر وہ کھانے کے قابل ہے، کچھ مٹی لگ گئی ہے، کوئی تنکے منکے لگ گئے، تو اس کو صاف کر کے کھا جاؤ، کیا پتہ اسی لقمے میں ہی برکت اللہ نے ڈالی ہو، اسی نے جو آپ جس کو حقیر سمجھ کے چھوڑ رہے ہیں کہ گر گیا۔ اس واسطے برتن کو بھی صاف کریں۔ کافی سارا سالن رہتا ہے، اس کو یوں ہی پھینک دیتے ہیں، پتہ نہیں وہی ذرے جو برکت والے ہیں ابھی برتن کے ساتھ لگے ہوئے ہوں، پھر اس کو ضائع نہیں کرنا، ضائع نہیں کرنا۔ تو علم کے لیے اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے، چن لیا ہے ہمیں، تو ہم علم کی قدر بھی کریں۔ جس چیز کی قدر کی جائے وہ آتی بھی ہے، حاصل بھی ہوتی ہے، بے قدری سے کچھ نہیں ہوتا۔ قدر اللہ تعالیٰ ہی شکوہ فرماتے ہیں، ما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا قدر جس طرح کرنا چاہیے تھا اس طرح حق نہیں ادا کیا۔ تو اسی طرح ہمیں ہر نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ مدرسے میں جو کچھ ملے اس کو اللہ کی نعمت سمجھ کر کے استعمال کرنا ہے، ضائع نہیں کرنا۔ اساتذہ کی عزت، کتابوں کی عزت، کتاب کی بھی عزت کرنی ہے، احترام، خواہ وہ کتاب منطق کی کیوں نہ ہو، کوئی نہ کوئی علم ہے نا اس میں، کسی علم میں بھی کتاب، قرآن تو پھر قرآن ہی ہے، تو وہ سب سے اونچی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی علوم آپ پڑھتے ہیں، صرف ہے، نحو ہے، منطق ہے، فلسفہ ہے، یہ ساری چیزیں ان مدرسوں میں ہی پڑھائی جاتی ہیں، ان کی بھی قدر کریں، کہ وہ اگر نہیں قدر کریں گے تو وہ بھی نہیں آئے گا۔ اساتذہ کی قدر کریں، جس مدرسے میں پڑھتے ہیں اس کی ہر چیز کی قدر کریں، ضائع نہ کریں۔ کوئی بات نہیں اس کو توڑ دیا، پھوڑ دیا، پھینک دیا، نہیں، عزت کرنی۔ اور اب امتحان آ چکے ہیں وفاق کے، اس کے لیے دن رات محنت کرو، کوشش کرو، پھر اللہ سے دعا مانگو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اچھے نمبروں میں پاس کر دیں گے۔ اور جب اچھے نمبروں میں کوئی پاس ہوتا ہے، اساتذہ کی طرف سے بھی دعا ملتی ہے، اور اس کا اپنا دل بھی خوش ہوتا ہے، یار اچھے نمبروں میں پاس ہو گیا ہوں تو اس کو اور پڑھو، تو یہ فیل ہو گیا تو پھر مشکل ہو، یار بس یہ چھوڑو، کوئی اور کرو، ایک سال کے ایک سال ضائع ہو جائے گا میرا، یہ ہو جائے گا، شیطان اس میں ڈالے گا۔ تو پہلے ہی محنت کرو تاکہ کبھی کسی پرچے میں ناکام نہ ہو، بعد میں ضمنی نہ دینا پڑے، پاس ہو پہلے۔ انا عند ظن عبدی بھی غالباً حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی کر دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان کرنا چاہیے، اور صرف گمان کر کے بیٹھا نہ رہے، اس کے لیے محنت بھی کریں۔ محنت کا جو طریقہ اصول ہے اس کے مطابق کرے، اپنی مرضی کے نہ کرے۔ ایسا کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ کامیاب ہو جائے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ تو چونکہ اذان کا ٹائم ہو گیا، بلکہ اوپر ہو گیا، اذان ہو گئی، تو اس واسطے میں انہی الفاظ پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ تو کون دعا کے لیے کون تشریف لائے گا؟ تین دفعہ قل هو اللہ پڑھ لیں تاکہ جو ان کے بانی ہیں لوگ، ان کے لوگوں کو بھی ثواب پہنچایا جائے، منتظمین میں تھے یا تعلیم میں سے تھے یا کچھ بھی تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن۔ یا اللہ جو کچھ قرآن پاک ابھی پڑھا اسے قبول اور مقبول فرما دے، جو بیانات ہوئے ہیں یا اللہ ان سب کو قبول اور مقبول فرما دے، ہدایت کا باعث بنا، یا اللہ ترقی کا باعث بنا،
कामयाबी का बायस बना। या अल्लाह हम सब के गुनाहों को, साबिक़ा गुनाहों को माफ़ कर दे। या अल्लाह साबिक़ा नेकियों को कबूल और मकबूल फरमा दे। आइंदा गुनाहों से बचा ले और आइंदा बढ़ के दौड़ दौड़ के नेकी करने की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह ये जो इम्तिहान आ चुके हैं तलबा के, हिफाक के, या अल्लाह इनको मेहनत करने की और इसके बाद इनको कामयाबी नसीब फरमा दें, कामयाबी नसीब फरमा दें। या अल्लाह तमाम मदारिस की ज़रूरियात को गैब के ख़जाने से पूरा फरमा दें। या अल्लाह जो लोग जिस तरीके भी मदरसों की मुआवनत करते हैं, या अल्लाह सब की सही जमीला को कबूल और मकबूल फरमा दे। उनके माल, जान, ईमान में बरकत नसीब फरमा दे। तालिब इल्म के इल्म में बरकत नसीब फरमा, तवाज़ु नसीब फरमा, इल्म नसीब फरमा, इल्म की कदर करने की तौफीक अता फरमा। इस छोटे से मदरसे को भी या अल्लाह कामयाब व कामरान फरमा। इसकी ज़रूरियात को अपने गैब के ख़जाने से पूरा फरमा और दुनिया की जितने भी मदारिस हैं सबकी ज़रूरियात को अपने गैब से ख़जाने से पूरा फरमा। या अल्लाह इस मदरसे को एक दफ़ा कायम हो चुका है, क़यामत तक या अल्लाह इसको कायम दायम रख। हम तो नहीं रहेंगे, या अल्लाह ये मदरसे इसी तरह तरक्की के साथ या अल्लाह रहें, या अल्लाह, ताकि हमें भी बाद में सवाब मिलता रहे और यहाँ से लोग हिदायत हासिल करते रहें। वक़ूलु क़ौली हाज़ा वल्हम्दुलिल्लाह व सल्लल्लाहु तआला खैर मुहम्मद अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।